بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کا بھرپور جواب دینے کی تیاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سمیت سروسز چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا شریک۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء محسن نقوی، عطا تارڑ بھی اجلاس میں شریک۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھارتی اقدامات پر مشاورت، مقبوضہ جموں و کشمیر میں حالیہ صورتحال اور بھارتی یک طرفہ اقدامات پر اہم فیصلے متوقع۔ بھارت کو پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں سازش، پاکستان کے ساتھ سنتاس معاہدہ معطل کر دیا۔ پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات مزید کم کرنے کا اعلان۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق واگا اٹاری سرحد بند کر رہے ہیں۔ بھارت میں موجود پاکستانیوں کو 48 گھنٹے میں نکلنے کا حکم۔ بھارت سے پاکستانیوں کو جاری تمام ویزے منسوخ۔ بھارت نے پاکستان کو اپنے فیصلے سے تحریری طور پر آگاہ کر دیا۔ پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کے بے نقاب ہونے پر بھارت نے نئے ڈرامے کا منصوبہ بنا لیا۔ 2003 سے بھارتی خفیہ ایجنسیز نے 56 بے گناہ پاکستانیوں کو جبری و غیر قانونی طور پر قید کر رکھا ہے۔ ان بے گناہ پاکستانیوں کو مذموم بھارتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بھارت پاکستانی قیدیوں سے تشدد کے ذریعے زبردستی پاکستان کے خلاف زہر اگلوا سکتا ہے۔ قیدیوں کو جعلی مقابلوں میں دہشت گرد ظاہر کر کے شہید بھی کیا جا سکتا ہے۔ پہلگام واقعہ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے کرایا۔ پٹھان کوٹ اور دیگر واقعات میں بھی انڈین ایجنسیز نے کرائے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کی پریس کانفرنس۔ کہا جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو یا گجرات کے واقعات، سب میں ہندوستان ملوث رہا۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ مودی سرکار بہانہ بنا کر جنگ چھیڑنا چاہتی ہے۔ مشال ملک نے کہا کشمیری عوام کے پاس صرف ٹورزم کا شعبہ رہ گیا تھا، وہ بھی ان سے چھین لیا گیا۔ سنتاس معاہدہ معطل کرنے کی بھی مذمت۔ بھارت نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کئی بار فالس فلیگ آپریشنز کا سہارا لیا۔ جنوری 1971 میں انڈین ایئر لائنز کا طیارہ اغوا کر کے لاہور لے جایا گیا۔ بھارت نے الزام پاکستان پر لگا کر مشرقی پاکستان کے لیے فضائی پروازوں پر پابندی عائد کر دی۔ 20 مارچ 2000 کو امریکی صدر بل کلنٹن کے بھارتی دورے کے دوران مقبوضہ کشمیر میں 36 سکھوں کے قتل عام کا الزام بھی پاکستان پر لگایا گیا۔ 13 دسمبر 2001 کو بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا۔ فروری 2007 میں سمجھوتہ ایکسپریس میں بم دھماکوں، ممبئی حملے اور پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملے کا الزام بھی بغیر کسی ثبوت پاکستان پر لگایا گیا۔ پلوامہ میں خودکش دھماکے میں 40 بھارتی اہلکاروں کی ہلاکت پر بھی بھارت نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا۔ بھارت کی ممکنہ سازش اور فالس فلیگ آپریشن کا پردہ فاش۔ پہلگام میں حملہ آور سخت نگرانی کے باوجود کیسے پہنچے؟ 7 سے 12 لاکھ بھارتی فوج تعینات، پھر بھی سیکیورٹی ناکام کیوں؟ کشمیری صحافی نے بھارت کے سیکیورٹی نظام پر سوال اٹھا دیا۔ کہا عام شہری کو 10 بار چیک کیا جاتا ہے مگر حملہ آور بغیر رکاوٹ پہنچ گئے۔ بھارتی فوج کی کارکردگی اور نیت پر کشمیری عوام میں تشویش۔ مقبوضہ کشمیر مودی کے کنٹرول سے باہر ہونے لگا۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی بھی کام نہ آئی۔ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی ختم کرنے کا بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کا دعویٰ جھوٹا نکلا۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق 2020 اور 21 میں 200 سے زائد شہری فورسز کے ہاتھوں مارے گئے۔ ہزاروں کشمیریوں، سیاسی رہنماؤں، کارکنوں، طلباء کو بغیر الزام گرفتار کیا گیا۔ پہلگام واقعہ مودی حکومت کی ہندوتوا پالیسی کا نتیجہ ہے۔ سونیا گاندھی کے داماد رابرٹ وڈرا نے بھی مودی سرکار کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا۔ کہا ملک میں ہندوتوا کا پرچار کیا جاتا ہے، اقلیتوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ رہنما کانگریس پارٹی اور سونیا گاندھی کے داماد نے کہا مسلمانوں اور مسیحیوں سمیت دیگر اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل نہیں۔ بھارت میں اقلیتیں خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں۔ آزاد کشمیر میں بھارت کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار۔ مظفر آباد، میرپور، ہٹیا بالا اور وادی نیلم میں پاک فوج کے حق میں ریلیاں۔ شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ شرکاء کی بھارت کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی۔ مقررین نے کہا
भारत ने जंग छेड़ने की कोशिश की तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। मकबूजा कश्मीर मोदी के कंट्रोल से बाहर होने लगा। आर्टिकल 370 की मनसूखी भी काम न आई। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी खत्म करने का भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का दावा झूठा निकला। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक 2020 और 21 में 200 से ज्यादा शहरी फोर्सेस के हाथों मारे गए। हजारों कश्मीरियों, सियासी रहनुमाओं, कारकुनों, तलबा को बगैर इल्जाम गिरफ्तार किया गया। पहलगाम वाकया मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी का नतीजा है। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने भी मोदी सरकार का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, मुल्क में हिंदुत्व का प्रचार किया जाता है, अक़लियतों को डराया धमकाया जाता है। रहनुमा कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी के दामाद ने कहा, मुसलमानों और मसीहियों समेत दीगर अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं। भारत में अक़लियतें खुद को गैर महफूज समझती हैं। आजाद कश्मीर में भारत के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, हटियाबाला और वादी नीलम में पाक फौज के हक में रैलियां। शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। शुरका की भारत के खिलाफ और पाक फौज के हक में नारेबाजी। मुकर्रिरीन ने कहा, भारत ने जंग छेड़ने की कोशिश की तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कई बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सहारा लिया। जनवरी 1971 में इंडियन एयरलाइंस का तैयारा अगवा करके लाहौर ले जाया गया। भारत ने इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर मशरिकी पाकिस्तान के लिए फजाई परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। 20 मार्च 2000 को अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन के भारतीय दौरे के दौरान मकबूजा कश्मीर में 36 सिखों के कत्लेआम का इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाया गया। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हुआ। फरवरी 2007 में समझौता एक्सप्रेस में बम धमाकों, मुंबई हमले और पठानकोट एयरबेस पर हमले का इल्जाम भी बगैर किसी सबूत पाकिस्तान पर लगाया गया। पुलवामा में खुदकुश धमाके में 40 भारतीय एहलकारों की हलाकत पर भी भारत ने पाकिस्तान को मोर्दे इल्जाम ठहराया। भारत की मुमकिना साजिश और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दाफाश। पहलगाम में हमला आवर सख्त निगरानी के बावजूद कैसे पहुंचे? 7 से 12 लाख भारतीय फौज तैनात, फिर भी सिक्योरिटी नाकाम क्यों? कश्मीरी सहाफी ने भारत के सिक्योरिटी निजाम पर सवाल उठा दिया। कहा, आम शहरी को 10 बार चेक किया जाता है मगर हमला आवर बगैर रुकावट पहुंच गए। भारतीय फौज की कारकर्दगी और नीयत पर कश्मीरी अवाम में तशवीश। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी भारत के खिलाफ यकजुबान। भारतीय इल्जामात और इकदामात की मजम्मत। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर ने कहा, मुल्क के लिए हम सब एक हैं और अपनी फोर्सेस के साथ हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, भारत ने कोई बेवकूफ़ी की तो भरपूर जवाब मिलेगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा, जब भी इस किस्म की कोई वाकया होता है भारत इल्जाम पाकिस्तान पर ही लगाता है। ये ब्लेम गेम अब खत्म होनी चाहिए। सीनियर वजीर शजील मेमन की भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने की मजम्मत। कहा, सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली खुली जारहियत अमन के लिए संगीन खतरा है।